صدر مجلس، علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اولیاؤہ الا المتقون، وقال اللہ تعالی واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ صدق اللہ العظیم۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پرملال کی خبر سن کر اہالیان لاہور نے ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت فرمائی۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شعر ان کا اسی موقع پر تازہ کہا گیا تھا یا پہلے سے کہا ہوا شعر تھا، جو ہمارے برادرم پروفیسر صاحب نے پڑھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں بھی اسی شعر کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ میں نے گفتگو کے انداز میں جو طریقہ اختیار کیا، ذہن میں یہ بات ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر گفتگو وہ قرآنی آیات سے مرصع ہوتی تھی، تو ان پر چند تعزیتی کلمات کہتے وقت اگر قرآن کی ان آیات کو ذہن میں رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں، یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خطۂ پیر پنجال کو بہت عظیم الشان علمی روحانی شخصیات سے ہمیشہ سے نوازے رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جوہری کو پہچاننے کے لیے جوہری کی نظر چاہیے۔ ان عظیم شخصیات میں 47 کے ملک کی تقسیم سے پہلے ہمارے پونچھ کے شاہ پور گاؤں کے حضرت مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، اور ان کا درس قرآن میں نے ریڈیو پر سنا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 27ویں پارے کے پہلے رکوع کی تفسیر ان کی ریڈیو پر سنی۔ آج تک اللہ کے فضل سے وہ ذہن میں محفوظ بھی ہے، اور میں امانتاً دیانتاً آپ سے کہتا ہوں کہ جو علمی موتی تفسیری عنوان پر انہوں نے بکھیرے وہ بہت مارکۃ الآراء تفاسیر میں تو ہوں گے، لیکن کم سے کم جو تفسیریں ہمارے ہاں دستیاب ہیں ان میں وہ نہیں ملتے۔ مولانا صدر الدین الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین نے بھری مجلس میں یہ بتایا کہ جب وہ پڑوسی ملک میں تشریف لے گئے اور اس نسبت سے ملاقات کی کہ حضرت ہمارے ضلع یا ہمارے علاقے کے ہیں، تو وہاں جمعہ کے دن پہنچنا ہوا، تو وضو خانے پر جب حضرت مولانا صدر الدین الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی شیروانی نکال کر وہ ٹانگی، تو ملک کے صدر بھی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، تو مولانا صدر الدین الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں اور ملک کے صدر نے آ کر وہ شیروانی اٹھائی اور یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھی۔ جب حضرت کھڑے ہوئے تو کہا کہ صدر صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ تو وہ صدر محترم نے جواب دیا کہ حضرت آپ کو نہیں پتہ آپ کیا چیز ہیں۔ اس کے بعد مولانا مفتی سعید احمد صاحب ہاڑی والے، مولانا عبد الکریم صاحب لسانوی، مولانا محمد فیروز الدین خاکی اور ہمارے بزرگوں میں جو باحیات ہیں پورے کاروان کے سرخیل حضرت مولانا غلام قادر صاحب
اور پھر علمی دنیا میں ایک اور کبھی نہ غروب ہونے والا ستارہ جن کی نسبت بھی تھی حضرت مفتی فیض الوحید صاحب سے، ان کے رشتے میں ماموں ہوتے تھے، حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم دارالعلوم دیوبند گئے تو اکابر میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے سامنے اگر یہ ذکر آیا ہو کہ بھئی بچے آپ کہاں کے رہنے والے ہو، بھئی پونچھ کے، راجوری کے، تو انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ بھئی مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہوتے تھے، اور ان کے تقویٰ اور طہارت کے تذکرے انہوں نے کیے۔ ہمارے کسی تعزیتی اجلاس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت کے لیے جو تعزیتی کلمات متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھمن نے ارشاد فرمائے، مادری علمی دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمیم مولانا عبدالخالق مدراسی کہ جو پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، پیر طریقت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد ولی رحمانی، حضرت مولانا محمد عمرین، یعنی اور ملک کا کوئی ایسا عظیم فرد علماء برادری میں نہیں تھا کہ جنہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار پرملال انداز میں نہ کیا ہو۔ میں تذکرہ کر رہا تھا خطہ پیر پنجال کی عظیم علمی شخصیات کا، ان میں حضرت مفتی صاحب کا ایک نمایاں مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت کو علم کا آفتاب بنایا، عمل کا مہتاب بنایا، اور مجھے حضرت مفتی صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر وہ حدیث پاک بار بار ذہن میں گردش کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کر کے فرمایا کہ میری مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی اصحاب رسول میں اگر کسی کے اندر کوئی ایسی بات تلاش کرنا چاہوں کہ جس کے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی کمی تلاش کی جا سکتی ہے، سوائے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو میں بخدا آپ سے کہتا ہوں کہ ایک طرف اگر قرآن میں مومنانہ صفات کو پڑھا جائے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، وقت ہوتا تو میں آپ کو چند آیتیں پڑھ کے سناتا، ایک ایک آیت کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت کو کیسا عظیم صفات کا حامل بنایا تھا کہ وہ تمام مومنانہ صفات اللہ نے آپ کے اندر جمع فرمائی تھیں۔ وقت کی قلت کا مجھے خیال ہے، آیت میں نے پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء دین ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب اور پیارے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی تقوی سے معمور ہوتی ہے۔ تو حضرت سر تا پا تقوی کی تفسیر تھے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اگر زندگی میں محسوس نہیں ہوا تو اب ہمیں خوب محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کے لیے نفع رساں ہوتی ہے اللہ اس کو زمین میں ثبات عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے قرآن کو محبت کا مرکز اور محور منتخب کیا، اور پوری زندگی میں جو قیل و قال تھا وہ قرآن سے مستفاد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت بھی عطا فرمائی، عمل کی دولت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دلوں کی محبوبیت بھی عطا فرمائی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ان کے کسی قول و فعل سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، انتہائی بے ضرر، باوقار، صالح مزاج، منکسر المزاج، یعنی متواضع، بلکہ یوں کہا جائے کہ جھکا ہوا آسمان تھے۔ ہمیں اللہ سے یہ پوری امید ہے کہ حضرت کے جانے سے حضرت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حضور پہنچ گئے، اور یقیناً دنیا سے زیادہ اللہ ان کا آخرت میں اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ لیکن ملت کو حضرت کے رخصت ہونے سے جو نقصان پہنچا ہے اس سلسلے میں چند حضرات کے جو وہ بیانات سنتا بھی رہتا ہوں، اور تبصرے اور تذکرے، بعض حضرات
قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین امت کو ہر جانے والے کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اور واقعتاً یہ اللہ کا دستور ہے، عادت اللہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ خیال بھی رہ کر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ علماء دین، صلحاء امت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم نے آپ سے علم حاصل کیا، ہم اپنی اولادوں میں منتقل کریں گے اور سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو تمہیں بڑا عقل مند خیال کرتا تھا، یہ یہود و نصارہ یہ بھی تو علم کو اپنی اولادوں میں منتقل کرتے ہیں، پھر کیا ہوا کہ آج علم دین نام کی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ علماء کو اللہ علم کو اٹھائیں گے بے انتزاع العلماء، علماء کو اٹھانے کے بعد۔ گویا آپ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جس شان کا عالم دنیا سے رخصت ہوگا اس شان کا عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ ایسا ہی کرے کہ اللہ ہمیں نعم البدل عطا فرمائے، لیکن بہرحال بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ لگتا یوں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی، نا امیدی یہ بڑی بری بات ہے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں حضرت کا نعم البدل نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس بات سے ہمیں ضرور تسلی ہوتی ہے کہ حضرت کا جو مشن ہے اللہ نے ان کو جہاں اور بہت ساری سعادتیں عطا فرمائیں، ان میں ایک بڑی سعادت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو جو دلوں کے محبوبیت عطا فرمائی، ساتھیوں کی ایک قدردان جماعت ان کو اللہ نے نصیب فرما رکھی تھی، جس کی وجہ سے ضرور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ ان کا وہ ادھورا قرآنی مشن یا نامکمل قرآنی مشن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور اللہ آپ کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری رکھے گا۔ اللہ رب العالمین حضرت کو آخرت میں بے پناہ عزتوں سے نوازے اور حضرت کے مشن کی تکمیل کے ذرائع اسباب پیدا فرمائے۔ حضرت علماء برادری کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، سب کے لیے ایک مثالی شخصیت تھے۔ واقعتاً دیکھ کر لگتا تھا کہ ایک عالم ربانی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اس جملے پر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو علم و عمل کا آفتاب و ماہتاب یہ روپوش تو ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ غروب نہیں ہوا، اس لیے کہ حضرت کا فیض جو ہے وہ امت میں انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ان کی تفسیر قرآن ہو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انداز کی بالکل انوکھی کتاب سراجم منیرہ، جس کا اردو کا ایڈیشن بھی ہے اور گوجری کا بھی ایڈیشن ہے، واقعتاً پڑھ کر سن کر لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو حضرت نے قلم اٹھایا وہ یقیناً اس کا حق ادا کرنے کی کوشش فرمائی۔ اللہ رب العالمین ان کی تمام دینی خدمات کو اور تفسیر قرآن کی خدمت کو، چاہے وہ قال کی شکل میں ہو یا پھر کتابت کی شکل میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری پر حضرت کی جو کتاب ہے، اللہ رب العالمین ہر شعبہ دین کی خدمت کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، امت کو مستفید فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔